السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ بھائی سٹارٹ کرتے ہیں کہ چھت پہ کپڑے جو دھوئے تھے وہ ہم جا رہے ہیں اتارنے، اور یہ والا آندھی سے اڑ کے نیچے آیا تھا، اور یہ مالک مکان لوگوں کا تھا۔ ان کی کسی چیز کو بھی میں چھیڑتی نہیں ہوتی، تو میں نے کہا کیوں نہ جا کے چھت پہ ایسے ہی پھینک دیے جائے، یا شاید ان کو چاہیے نہ ہو۔ کپڑے باقی تو اتار لیے تھے، کچھ رہ گئے تھے، سوچا وہ اتار لوں۔ گھر سارا صاف کیا ہوا ہے، لیکن اب پھر ہوا ایسی چل رہی ہے جس کے ساتھ بہت باریک باریک مٹی آ رہی ہے۔ آج کے ولاگ میں نا میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری بیٹی جو ہے نا، جس کا نام حریم عالم ہے، وہ میرے ساتھ کیسے ہیلپ کرواتی ہے۔ اس کو نا چھوٹے چھوٹے کاموں میں نے یہ ابھی چھٹیوں میں ہی لگایا ہے۔ ایک تو بچہ اپنے کام خود کرنا تھوڑا تھوڑا سیکھ جاتا ہے، نہیں تو پہلے ایسے ہوتا تھا جہاں کھانا کھاتے تھے وہیں برتن ہوتے تھے، جہاں چینج کرتے تھے وہیں کپڑے ہوتے تھے۔ لیکن اب ان کو آہستہ آہستہ پیار سے ڈانٹ سے میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا کام کی طرف لگانا شروع کیا ہے۔ اب وہ خوش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام خود کر پاتی ہوں، اور یہ بچوں میں بڑا پازیٹیو چینج آتا ہے۔ تو ذکریہ بھی ساتھ کرتا ہے کرنے کے لیے، وہ حرم کو بہت زیادہ کاپی کرتا ہے۔ تو حرم نے بھائی کمبل نیو تہہ لگانا سیکھا ہے، اور وہ وہاں سے نا ساتھ والے روم سے اٹھا کے لاتی ہے، پہلے لا کے ادھر بیڈ پہ ایسے بچھاتی ہے، پھر وہ آپ کو دیکھیے اس کا نا بالکل اب کمبل تہہ لگانا دیکھیے کون سے ٹرک سے اپنا کمفرٹر تہہ لگائے گی۔ جیسا بھی لگاتی ہے اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، پھر بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حائلہ پتہ نہیں میں کتنے کے اچھے کام کرتی ہوں، آہستہ آہستہ ہی کرنے سیکھے گی۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گی، میں نا سب سے جو بیسٹ چیز ہے نا، بچہ ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے بچے بھی نا سٹارٹ میں، مطلب کہ عرفان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تب چڑچڑے اور ضدی ہو گئے تھے، تو میں نے ایک بات خود سے جو نا پکا طے کی ہوئی تھی نا، وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز اگر آپ نے بچے کو دینی ہے، کوئی چیز وہ مانگ رہا ہے، وہ آپ فرسٹ ٹائم میں ہی دے دو، اور اگر آپ نے اس کو نہیں دینی نا تو پھر اس کو ایک دفعہ میں ہی جواب دو، کیونکہ بچوں کی زیادہ تر عادت ہوتی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا روئیں گے نا تو ہماری ضد مان لی جائے گی۔ اگر آپ نے ایک دفعہ اس کے رونے پہ ضد مان لی نا تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہی طریقہ ہے بات منوانے کا، پھر وہ رو کے اپنی ہر بات منواتا ہے۔ سیکنڈ، جو ہماری دادی اللہ جنت نصیب کرے ہمارے ساتھ کرتی ہوتی تھی، ہم لوگ جب رات کو سوتے تھے نا، میں اور میرے بھائی، تو ہماری دادی نے نا ہمیں سٹوری سنانی، اور سٹوری کس چیز کی سنانی؟ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ کرام، ان کے بارے میں ہمیں بہت سارا نالج جو ہے نا وہ ہمیں اسی طریقے سے آیا تھا۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ حرم نے کمبل تہہ لگا لیا ہے، وہ بیڈ شیٹ وغیرہ سیٹ کرے گی۔ میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں لیکن آپ حرم کے کام کی طرف بھی توجہ دیں۔ دیکھیں چھوٹی ہے لیکن اپنی ایج کے مطابق کام کافی حد تک نیٹ کرتی ہے اور خوش ہو کے کرتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا بچوں کو شروع سے آپ اتنا رسپانسیبل بنائیں گے نا تو پھر آگے سے آپ کو بیٹیاں تنگ بھی نہیں کرتی ہیں، اور بیٹیاں ہی ماں کا احساس کرتی ہیں، ماں باپ دونوں کا، بیٹے بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہمیں ایسے ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں پتہ چلا، اور اگر آپ نے کوئی بھی چیز اپنے بچے کو یاد کروانی ہے تو آپ رات کو اس کو پیار سے اپنے ساتھ لٹا کے، تو آپ اس کو کوئی آیت ہے یا کوئی سٹوری یا کوئی پوئم یا کوئی بھی آپ قصہ سنانا چاہتے ہو نا، تو آپ اس کو رات کو اپنے ساتھ لٹا کے اس کو وہ سناؤ، بچہ وہ بات بھولتا نہیں ہے۔ اور میرے بچوں کو تو اب جو بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی کلپ یاد کی ہیں نا، آیتیں وغیرہ جو بھی ہیں، ان کی تو اب عادت میں ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کو پڑھ کے بخشنا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ان کے ذہن میں یہ بات پکی بٹھائی ہے کہ اگر وہ پڑھیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ان کی عادت ہے ان کو پڑھ کے بخشنا۔ اللہ تعالیٰ باقی عرفان کے درجات بلند کریں۔ تو اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو کبھی، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا ڈراوا ہونا چاہیے، تو میں نے کبھی اس چیز کا نہ ڈراوا نہیں دیا کہ وہ آ جائے گا یا جن آ جائے گی یا ڈوگی آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ابلیس آ جائے گا، اگر آپ ایسا کرو گے تو جو گندے کام کرو گے یا بات نہیں مانو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو پھر دوزخ میں ڈالتے ہیں، اور جو باتیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کہ جو ہمیں اپنے اسلام کو لے کے بچوں کو شروع سے ہی تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرنا چاہیے، اور میں ان کو پھر آپ بتائیں ہمارے اللہ پاک کی ذات کتنی رحیم ہے، کتنی رحمان ہے۔ آپ ہر بات پہ میرے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ میری لائف کیسی ہے، میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں اگر کوئی چیز چاہیے نا تو آپ اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک آپ کو بھیج دیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ اور نا ایک حقیقت بات ہے، بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نا میرے بچوں کا بہت دفعہ دل کیا ہے کہ ہم یہ کھائیں، یہ کریں۔ تو میری ایک خالہ ہے، تو میری خالہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کو ذریعہ بنا دیتے تھے، اکثر ایسے ہوتا تھا نا پہلے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہماری خالہ کے ہوتا تھا وہ انہوں نے گھر میں اگر کچھ بنانا نا تو مجھے فوراً پیسے سینڈ کرنے اور کہنا کہ عائشہ آج تم بچوں کو نا یہ چیز بنا کے کھلاؤ، تم آج بچوں کو کڑھائی بنا دو، یا بچوں کو میسیج کر کے پوچھ لینا بچوں آپ نے کیا کھانا ہے۔ بچے پھر میری خالہ کو بتاتے ہوتے ہیں کہ خالہ ہمیں یہ کھانا ہے۔ میری خالہ بڑی ینگ ہے تو وہ اپنے آپ کو نانی بھی نہیں کہنے دیتی، تو وہ بھی پھر ان کو خالہ کہتے ہیں یا امی کہہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازے، ان کی صحت تندرستی اللہ پاک سب کو نوازے، اور بھی میری خالہ میرا کرتی ہیں، سب کرتی ہیں، جو کرتی ہیں اللہ پاک سب کو نوازے۔ اور اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں نا پلیز اس کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور پیارے پیارے کمنٹس کیا کریں۔ اور جو میرے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازے کہ ان کی سوچ بھی نہ ہو، اور سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم سے پوچھیں، کیونکہ میں یقین مانے میں نے اپنی زندگی میں نا اتنی زندگی کی دعا میں نے کبھی کسی کی نہیں مانگی تھی جتنی میں نے عرفان کی مانگی تھی، لیکن اللہ پاک کی مرضی تھی، کیونکہ ہر دعا میں ابھی بھی میں اگر دعا میں ہاتھ اٹھاتی ہوں نا تو میرے منہ سے اکثر نکل جاتا ہے اللہ پاک میرے خامد کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دینا۔ دعا مانگتے مانگتے اچانک ہم مغفرت کی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری دعا کا سب سے دردناک حصہ ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی ہر میں راضی رہنا چاہیے، تو اپنے بچوں کی نا تربیت کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا صدقہ جاری ہے۔ اللہ میرے اور سب کے بچوں کو نیک بنائے اور ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔